عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا یہ جو چینل ہے ایک ایجوکیشنل چینل ہے اور ہم اس پہ مختلف کورسز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے طلبہ کی گائیڈنس کے لیے پبلش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج سے ہم جو ہے وہ او لیول کی اسلامک اسٹڈیز کو اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے اپنے جو دونوں بچے ہیں، بڑا بیٹا ہے وہ 11th میں ہے اور ایل جی ایس میں ہے، چھوٹی بیٹی وہ بھی 9th میں ہے، وہ بھی ایل جی ایس میں ہے، دونوں او لیول کر رہے ہیں۔ تو بڑے بیٹے کو جب میں نے دیکھا کہ اسکول میں اسلامک اسٹڈیز میں وہ صحیح طرح سے نہیں چل پا رہا، تو مجھے اس کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑی۔ چونکہ اسلامک اسٹڈیز میرا فیلڈ تو ہے ہی ہے، اسی میں میری پی ایچ ڈی ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اسی میں نے جو ہے وہ عالم کورس بھی کیا۔ پھر ہر وقت جو ہے وہ ہمارا پڑھنا پڑھانا پچھلے کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں 25 ایئرس سے اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی ریسرچ کے ساتھ، اس کی ٹیچنگ کے ساتھ، پھر یونیورسٹی لیول پہ خاص طور پہ۔ تو ایک دلچسپی تو ہے، ایک انٹرسٹ تو ہے۔ تو جب میں نے دیکھا اس بچے کو، میں نے اپنے بیٹے کو جب میں نے پڑھایا تو میں نے سوچا کہ اس کا جو سلیبس ہے اس کو طلبہ کے لیے تھوڑا آسان کر کے جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ جہاں ہم مختلف کورسز کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم اس میں او لیول اسلامک اسٹڈیز کی بھی جو ہے وہ لیکچرز ریکارڈ کروا دیں، کیونکہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ بچے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی او لیول کے حوالے سے کچھ بھی آپ لکھیں، کمپیوٹر سائنس لکھیں تو آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں عام طور پہ آپ کو نہیں ملتی۔ خیر بہرحال کچھ نوٹس وغیرہ مل جاتے ہیں، جیسے سر مزمل ہیں ان کے نوٹس ہیں، اچھے نوٹس ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور ٹیچرز ہیں ان کے نوٹس ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، انٹرنیٹ پہ پڑے ہیں، اور پاس پیپرز ہیں وہ مل جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ لیکچرز وغیرہ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس نہیں ہو پاتی۔ تو جب میں نے اپنے بچے کو پڑھایا تو وہ خیر اس کو پتہ نہیں یاد کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ سارا، چونکہ ہمارا فیلڈ ہے تو وہ سارا سلیبس مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ تو میں نے سوچا اسے میں اپنے بیٹے تک کیوں محدود رکھوں، اس کو ہم تمام طلبہ کے لیے جو ہے وہ جرنلائز کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ویڈیوز بنا کے پبلش کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچوں کا اس سے جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جو بچے او لیول کر رہے ہیں مختلف اسکول سے، برانچز سے، تو وہ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک وغیرہ بھی دیں کہ اگر ہم اس میں کوئی مزید بہتری لانا چاہیں جس کو وہ سمجھتے ہوں۔ کیونکہ دیکھیں میں تو یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتا ہوں، انڈر گریڈ یا پوسٹ گریجویشن لیول جس کو کہتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے یہ اسکول کا لیول ہے تو اوپر سے نیچے آ کے ذرا پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ سے، لیکن بچوں کو لگا کہ یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آسان کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی آسان کر کے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ خیر آج ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے وہ ہے انٹروڈکشن، یعنی ہم نے اس پورے کورس کا جو ہے وہ تعارف کرنا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک امیج نہیں بٹھائیں کہ میں تو جب بھی کوئی کورس جو ہے وہ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اپنا جو ہے وہ کافی سیٹ اپ ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو پہلے ہم اس کا ایک جو ہے وہ چارٹ بناتے ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں، یعنی ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ جیسے ڈرائنگ آپ بناتے ہیں، کوئی گھر آپ نے بنانا ہو تو آپ کہتے ہیں جی اس میں اتنے بیڈ رومز ہوں گے، اس میں جو ہے وہ ایک لاؤنج ہوگا، اس میں یہ لان ہوگا، یہ وہ، تو آپ ایک ڈرائنگ جو ہے وہ بنواتے ہیں انجینئر سے۔ تو بالکل یہی ہے، یا آرکیٹیکچر سے بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کورس جو ہے وہ پڑھنا ہو تو پہلے آپ کے سامنے اس کی پوری آؤٹ لائن آ جانی چاہیے کہ مطلب کیا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوورآل یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا یہ جو پہلا آپ لیکچر کہہ لیں، خیر میں نے تو اس کو 0 لیکچر کا نام دیا ہے، یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس کا نام بھی ہم نے انٹروڈکشن رکھا ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہے کیا۔ ایون کہ جو ٹیچرز ہمارے ہاں او لیول کی اسلامک اسٹڈیز پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ لیکچرز جو ہے وہ بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ سے، بلکہ ٹیچرز کو زیادہ فائدہ دیں گے کہ انہیں بچوں کو جو ہے وہ پیپرز کے اعتبار سے کس طرح سے پریپریشن کروانی ہے، تیاری کروانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے انہوں نے پڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ سے یہ ہماری لیکچر سیریز ٹیچرز کے لیے بھی ایک گائیڈ بنے گی۔ خیر بہرحال تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہمارے سامنے جو ہے وہ سلیبس ہے، ٹھیک ہے۔
सिलेबस में जो है वो ऊपर मैंने ISL लिखा है। ISL मीन इस्लामिक स्टडीज़, और इसमें 2 पेपर होते हैं बच्चों के। P1 इसको पेपर 1 से हमने शो किया है और P2 इसको हमने पेपर 2 से शो किया है। पेपर 1 भी 50 मार्क्स का है, पेपर 2 भी जो है वो 50 मार्क्स का है। टोटल जो है ये 100 मार्क्स का इनका पेपर होता है। सिलेबस नो डाउट इस्लामिक स्टडीज़ का लेंथी है, मतलब O लेवल का जो सिलेबस है ये लेंथी है, मुझे ख़ुद महसूस हुआ है। खैर बहरहाल हमारा तो इस फील्ड से ताल्लुक़ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे एहसास हुआ है कि इन बच्चों के जो है वो लेवल के एतबार से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। खैर P1 में, पेपर 1 में जो मेजर टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले तो कुरान है। ठीक है, मैंने इनकी एक हायरार्की बनाई है ताकि आपके जहन में ये अच्छे से बैठ जाए कि असल में टॉपिक्स हैं क्या। सबसे पहले तो कुरान है, ठीक है, और कुरान के बाद फिर क्या है, सेकंड टॉपिक प्रॉफिट है, और तीसरा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुरान है, फिर कुरान के तहत 2 टॉपिक हैं, एक हिस्ट्री है और एक पैसेजेस हैं। यानी पैसेजेस से मुराद जो है वो कुरानिक पैसेजेस, और सेकंड जो टॉपिक है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की लाइफ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो एक बड़ा मेजर टॉपिक है पेपर 1 में। अभी हम इसको मज़ीद खोलते हैं, मतलब हमारा पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर है। आप ज़रा परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह से कम इस लेक्चर में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर लेक्चर में इंशाल्लाह से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर में ही आपको सब कुछ याद हो जाया करेगा। हमारी कोशिश यही होगी कि अलहदा से आपको वक़्त ना निकालना पड़े। तो प्रॉफिट को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें उनकी लाइफ है, और तीसरा जब कम्युनिटी को हम स्टडी करेंगे तो उससे मुराद फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी है। ठीक है, अच्छा, कुरान, प्रॉफिट और कम्युनिटी, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं P1 में, पेपर 1 में। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एलोबरेट करें तो सेकंड स्लाइड में हमारे सामने ये देखें, सबसे पहले हमने कुरान को खोला है। ठीक है, कि कुरान का जो मेजर टॉपिक है उसके नीचे 2 थीम है, एक हिस्ट्री ऑफ कुरान के नाम से है और दूसरा है कुरानिक पैसेजेस के नाम से। जो तो हिस्ट्री ऑफ कुरान के नाम से है तो उसके सब टॉपिक्स के हैं। देखिए, ये सब टॉपिक्स के एतबार से आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से बाहर नहीं होंगे, इनमें से किसी न किसी टॉपिक को टच कर रहे होंगे। तो आपने टॉपिक तैयार करना है। O लेवल में आप आम तौर पे क्वेश्चंस तैयार नहीं करते, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है, जिसे हम पेपर सेटर कहते हैं, वो घुमा फिरा के थोड़ा सा पेपर बनाता है। और जैसे CSS में एक स्टाइल और अंदाज़ होता है, CSS के पेपर्स भी मैंने देखे हैं, तो उनमें जो अंदाज़ होता है वो यहाँ पे आपको O लेवल में नज़र आता है। खैर बहरहाल इन बच्चों की एज के एतबार से मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी टफ़ पेपर होता है, लेकिन उसमें जो मार्किंग सिस्टम है उसमें हमारे यहाँ कैम्ब्रिज जो है वो मार्जिन देता है, जिसकी वजह से वो आखिर में मैं बताऊँगा थ्रेश होल्ड के ज़रिए से जो उनका एक नुक्ता नज़र है वो किस तरह से मार्जिन दे के बच्चों को फिर जो है वो आगे करते हैं। खैर बहरहाल कुरान में जो है वो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो रेविलेशन, दूसरे नंबर पे कंपाइलेशन है, तीसरे नंबर पे लिगेसी है, चौथे नंबर पे सोर्सेज है। ठीक है, अब रेविलेशन में क्या है? सबसे पहले रेविलेशन में क्या है? रेविलेशन मीन वही, तो वही के बारे में जो है वो आप पढ़ेंगे। वही के हवाले से आपने क्या तैयार करना है? देखें, कुरान में आपने हिस्ट्री को टच करना है, हिस्ट्री में आपने उसका सब टॉपिक आ गया रेविलेशन, तो रेविलेशन में आपने क्या तैयार करना है? रेविलेशन में आपने सबसे पहले तो तैयार करना है कि रेविलेशन स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, मतलब जो आप सल्लम का एक एक्सपीरियंस था केव ऑफ हिरा में, पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस अल्लाह के रसूल सल्लम का, वो सारा आपने उसको नोट डाउन करना है, उसको तैयार करना है। वो एक स्टोरी है। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो एक दफ़ा आप उसको पढ़ लें तो फिर आपने उसको लिखना ही है। तो 2 चीज़ें हैं, लैंग्वेज आपको आती हो और दूसरा जो है वो आपकी राइटिंग की स्किल अच्छी हो, तो फिर कुछ भी नहीं है, बाकी तो सारी स्टोरी है, उसमें कोई याद करने वाली बात तो नहीं है। एक दफ़ा आप उसको सुन लें तो उसके बाद उसको मतलब रट्टा लगाने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले रेविलेशन में जो है वो आपने एक तो हमने कहा कि याद करना है या आपने टच करना है फर्स्ट रेविलेशन को। दूसरा टाइप्स ऑफ रेविलेशन, अल्लाह के रसूल के ऊपर जो वही आती थी उसकी क्या टाइप्स थी, उसकी क्या जो है वो किस्में थी।
اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے. یہ ریولیشن کے جو ہے وہ میجر ٹاپکس ہیں. اس میں لاسٹ ریولیشن بھی آ سکتی ہے یا ریولیشن سے متعلق اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو ہے وہ ٹائپس بھی کبھی کبھار جو ہے وہ آ جاتی ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے کمپائلیشن. کمپائلیشن سے مراد یہاں پہ قرآن کی کمپائلیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، قرآن کی ہسٹری میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ وحی کو انڈرسٹینڈ کیا کہ وحی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اور وحی کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں، وحی کیسے آنا شروع ہوئی، کیسے وحی اترتی رہی، جو وحی کا اختتام کیسے ہوا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. دین اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو کیسے کمپائل کیا گیا. کمپائلیشن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو آپ بک فارم میں کیسے لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے نا، آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا تھا. کبھی جو ہے وہ کوئی سورہ، کبھی جو ہے وہ کوئی اسی طرح سے چند ورسز اتر جاتی تھی. تو اب 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو بک فارم میں کیسے لایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپائلیشن. دین اس کے بعد سیکنڈ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح سے کمپائلیشن ہوئی قرآن کی. پھر تھرڈ جو کمپائلیشن ہوئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، ان کی کیلیفیٹ میں. تو گویا کمپائلیشن میں 3 چیزیں آپ نے ٹچ کرنی ہیں. پروفٹ ہوڈ ایرا جو اس کا ہے کمپائلیشن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا. سیکنڈ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی جو کیلیفیٹ ہے اس میں کیا کمپائلیشن ہوئی، اور تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیلیفیٹ میں. تو تینوں میں کیا ڈیفرنسز تھے، یہ 3 مرتبہ کیوں کمپائلیشن ہوئی قرآن کی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سٹیپ میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے پورا کورس ہے ہمارا تو اس میں ہم نے یہی تو پڑھنا ہے آگے ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم سارا کچھ نہیں نا بتائیں گے، ابھی تو ہم آپ کو ٹاپکس جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ٹاپک اصل میں کیا ہے. تیسرا جو میجر ٹاپک ہے وہ کیا ہے. اب اسی طرح سے کوشچن آئے گا کہ اگر آپ نے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایریاز ہیں، یہ ٹاپک کے ایریاز ہیں. یہ ایریاز اگر آپ تیار کر لیں تو کوئی بھی سوال آپ جو ہے وہ کوشچن آ جائے آپ اس کو جو ہے وہ حل کر لیں گے، آپ اس کو سالو کر لیں گے. کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ پیپر آپ کے لیے جو ہے وہ حلوہ ہو جائے گا. اچھا، ہسٹری میں جو تیسرا سب ٹاپک جس کو آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے لیگیسی. لیگیسی سے کیا مراد ہے؟ لیگیسی سے مراد ہے قرآن کی جو لیگل پوزیشن ہے، یعنی ہمارے دین میں، ہمارے ریلیجن میں قرآن کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، اس کی جو قانونی پوزیشن ہے قرآن کی. یعنی قرآن جو ہے وہ فرسٹ سورس آف اسلامک لا ہے. اسلامک لا جو ہے یعنی شریعہ رولنگ جو ہے وہ ہم نے قرآن سے ڈیرائیو کرنی ہے سب سے پہلے. تو پرائمری سورس جو ہے وہ اسلام کا وہ قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بک آف گاڈ ہے. تو لیگیسی میں آپ قرآن کی جو اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس میں آپ کیا کریں گے، قرآن مجید کی آیات جو یہ بیان کرتی ہوں کہ قرآن کا جو ہے وہ لیگل سٹیٹس کیا ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے، اور ان کی جو ٹرانسلیشن وغیرہ ہے پھر اس طرح سے آگے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. چوتھی چیز جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے یا جس سب ٹاپک کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اس میں قرآن کے اندر ہسٹری کے پورشن میں، وہ ہے سورسز. سورسز میں کیا ہے؟ سورسز میں ہے کہ ایک تو قرآن ہے، سورس آف اسلامک لا ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو ہو گیا، وہ تو لیگیسی میں آ گیا. اب کچھ اور سورسز بھی ہیں جیسے حدیث ہے. یہ سیکنڈ سورس آف آور ریلیجن، مطلب ہمارے دین کا جو دوسرا بڑا سورس وہ کیا ہے، وہ حدیث ہے. حدیث سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کی جو سائلنٹ ایزرشنز ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم تقریرات کہتے ہیں. خیر بہرحال اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھیں گے. تو قرآن کے علاوہ کیا سورسز ہیں؟ حدیث ہے. حدیث کے علاوہ اجماع ہے، کنسنسس ہے، یعنی مسلم جو اسکالرز ہیں ان کا جو ایگریمنٹ ہے کسی ایشو کے اوپر، اس کو ہم جو ہے وہ اجماع کہہ دیتے ہیں، کنسنسس کہہ دیتے ہیں. اجماع جو ہے وہ ایک سورس ہے. پھر قیاس ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم جو ہے وہ اینالوجی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اینالوجیکل جو ہے ڈیڈکشن، اس کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو قرآن کے علاوہ جو ادر سورسز ہیں، اور پھر قرآن کا ان سورسز کے ساتھ کیا لنک ہے، کیا ریلیشن شپ ہے. جیسے حدیث کے ساتھ قرآن کا کیا ریلیشن شپ ہے، حدیث کس طرح سے قرآن کو انٹرپریٹ کرتی ہے، یا قرآن میں ایک حکم آیا ہے تو حدیث کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا تفسیر بنتی ہے. تو یہ ہے سورسز کے اندر آپ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. آپ نے صرف اگر ٹاپک سمجھ لیا، سمجھے آپ نے آدھا کورس جو ہے وہ کور کر لیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو قرآن کے ٹاپک میں ہے وہ ہے قرآنک پیسیجز. قرآنک پیسیجز یعنی یہ پہلے تو تھا ہسٹری، ہسٹری کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے قرآنک پیسیجز. ٹھیک ہے،
اچھا ہسٹری جو ہے، یہ ہسٹری تو ہم نے دیکھ لی، یعنی قرآن کے تحت جو ہے وہ ہسٹری کا پورشن ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ یہ ریویلیشن، کمپائلیشن، لیگیسی اور سورسز ہم نے چاروں دیکھ لیے. اب قرآن کے اندر ہی دوسرا بڑا پورشن کیا ہے؟ سیکنڈ پورشن پیسیجز کا ہے، یعنی قرآنک پیسیجز. قرآن مجید کے کچھ آپ کہہ لیں کہ جی پورشنز ہیں، کچھ آیات ہیں، کوئی تقریباً آلموسٹ 15 کے قریب ہیں، مطلب 15 کے قریب جو ہے وہ قرآن کی آیات آپ کہہ لیں یا پیسیجز کہہ لیں، جن کی ٹرانسلیشن وغیرہ وہ عام طور پہ پیپر میں دے دیتے ہیں، لیکن آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو پیسیج ہے اس سے آپ جو ہے وہ کیا ڈرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا جو تھیم ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو قرآن کے جو پیسیجز دیے گئے ہیں یہ آلموسٹ 15 کے قریب، جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ان کے تھیمز کو بھی. تو اس میں 3 میجر تھیمز ہیں. سب سے پہلا تھیم کیا ہے؟ گاڈ ان ہمسیلف، یعنی خدا کے بارے میں، خدا کا تعارف. اللہ کیا ہے، مطلب اللہ کی کبریائی، اس کی گریٹنس، اس کی بڑائی کا بیان ہے. یعنی ایسی آیات ہیں جو ونس آف گاڈ، اللہ کی توحید، ٹھیک ہے، اللہ کی ربوبیت، اس کی اونرشپ، اس کی لارڈشپ، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، کس طرح سے وہ آرگنائزر ہے اس پوری جو ہے وہ یونیورس کا. تو یہ اس کو بیان کرتی ہیں، یعنی گاڈ ان ہمسیلف ایک تو بڑا میجر تھیم ان آیات کا یہ ہے، ٹھیک ہے، یا ونس آف گاڈ. دوسرا کیا ہے؟ میسنجرز یعنی خدا کے جو پیغمبر ہیں، خدا کے جو رسول ہیں، جو پروفٹس ہیں، ان کے بارے میں کہ خدا کا اپنے پروفٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا پروفٹس کا جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا پروفٹس کس طرح سے خدا کے اور انسانوں کے درمیان میں ایک میڈیم ہے، ایک واسطہ ہے کہ خدا سے جو ہے وہ نالج لے کے، وحی اور ریویلیشن لے کے وہ عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میسنجرز کا ایک تھیم ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ہیومن بینگ، انسان، یعنی انسانوں کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کا جو ہے وہ میسنجرز کے ساتھ کیا تعلق ہے، میسنجرز کو انہوں نے فالو کرنا ہے، پروفٹس کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہونا چاہیے کہ صرف خدا کی عبادت کریں، صرف اس کی ورشپ کریں، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شرک نہ کریں. تو پولیتھیزم ہو گیا، شرک ہو گیا، اور یہ اس کا جو ہے وہ ایک میجر ٹاپک ہے. یعنی اوورآل اگر آپ ان آیات کو سامنے رکھیں تو میجر تھیم جو ہے وہ عام طور پہ توحید ہی بنتا ہے، یعنی ونس کو آپ نے سٹرینتھن کرنا ہے، یعنی ونس آف گاڈ، اللہ کی جو ہے وہ توحید کہ خدا ایک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ شرک کی نیگیشن، اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ سے یہ پیسیجز جو ہے وہ بڑے آرام سے نکل جائیں گے. تو پیپر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن کے پورشن میں ایک تو ہسٹری ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیسیجز ہیں، اور نیکسٹ کیا ہے؟ پروفٹس. اب پروفٹس کے اندر جو ہے اگر ہم آگے چلیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کہا تھا کہ لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میجر ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پھر جو ہے میں نے اس سب کو اسٹڈی کیا، تو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے ٹاپکس بنا لیے تاکہ کوئی کویسچن رہ نہ جائے. ہم ٹاپکس کو تیار کریں، ہم کویسچنز نہ تیار کریں، کیونکہ کویسچن تو ان سین ہے نا، پیپر تو آپ کا او لیول میں ان سین ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی کویسچن آ جائے تو وہ ان ٹاپکس سے باہر نہ ہو. اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے کہ ان ٹاپکس کو ہم جو ہے وہ ان کا احاطہ کر لیں. تو خیر پیپرز بھی میں نے دیکھے پچھلے جو ہے وہ 10 سالوں کے، خیر اس پہ بھی کافی میں نے ورکنگ کی ہے جو پاس پیپرز کے اوپر، وہ بھی میں کسی وقت شیئر کروں گا. تو خیر پروفٹ جو ہے، پروفٹ کی لائف میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو پری پروفٹ ہوڈ جو ایرا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے نبوت سے پہلے کی، جسے ہم کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ سے لے کے ٹل پروفٹ ہوڈ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے غار حرا تک کی جو آپ کی زندگی ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں پری پروفٹ ہوڈ. پری پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت سے پہلے کی لائف، ٹھیک ہے. اس کے جو میجر ایونٹس ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ بس انگلیوں پہ گننا ہے بس، اور وہ سٹوریز ہیں، یعنی ہسٹری ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہے، تو اس میں کوئی یاد کرنے والی بات ہی نہیں. بس ایک دفعہ اچھے انداز میں آپ کو سٹوری کے انداز میں بتا دیا جائے تو وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، آپ کو میمورائز ہو جائے گا. ہاں مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ مسئلہ آئے گا آپ کی رائٹنگ کیسی ہے، رائٹنگ سکل، اور دوسرا آپ کی لینگویج جو ہے اس کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال سیکنڈ کیا ہے؟ مکن پیریڈ، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا دور ہے 13 ایئرس تھا، یہ تقریباً کوئی 13 سال تھا، ٹھیک ہے. تو
سیکنڈ جو ہے وہ آپ مکی دور کے جو میجر ایونٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، جو مائل سٹونز ہیں مکن پیریڈ کے ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی سپیچ کیا، پھر مائگریشن ٹو ایبیسینیا ہوا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر وزٹ ٹو طائف ہوا، مطلب طائف کا سفر ہوا، پھر اسینشن ٹو دی ہائیسٹ ہیونز یعنی معراج کا سفر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلیجز آف عقبہ ہیں یعنی عقبہ اولا، ثانیہ، ثالثہ ہیں، پھر اس کے بعد دین مائگریشن ہے۔ تو اس طرح سے میجر ایونٹس جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر نیکسٹ کیا ہے؟ مدنی پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو مدنی پیریڈ یہ 10 ایئرس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مدنی پیریڈز کے میجر ایونٹس کیا تھے؟ جیسے بیٹل آف بدر آ گئی، ٹھیک ہے، بلکہ بیٹل آف بدر سے پہلے جو ہے وہ میثاق مدینہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ کے علاوہ مواخات بھی ہے، بردرہڈ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنسٹرکشن کی مطلب مسجد نبوی کی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں میجر ایونٹس میں آ جاتا ہے۔ بیٹل آف بدر کے بعد بیٹل آف احد ہے۔ خاص طور پہ مدنی پیریڈ کے اندر جو بیٹلز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں غزوہ خیبر ہے، بیٹل آف خیبر ہے، اس کو اچھے سے تیار کریں۔ بیٹل آف ٹرینچ ہے، غزوہ خندق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں صلح حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، پھر فتح مکہ ہے، کنکسٹ آف مکہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حنین کی جو جنگ ہے وہ بھی ہے، بلکہ جنگ موتا بھی ہے۔ تو جنگ موتا جو ہے اس کو بھی بیٹل آف موتا اس کو بھی تیار کریں۔ پھر اس کے بعد تبوک کی جو جنگ ہے، بیٹل آف تبوک وہ بھی ہے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن تھا جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری احوال ہیں یعنی اس دنیا کے اندر آپ کا جو آخری وقت گزرا ہے اس کا بھی تذکرہ ہمیں مدنی پیریڈ میں ملتا ہے۔ تو مدنی پیریڈ جو ہے اس کے میجر ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لائف میں پری پروفیٹہڈ، پھر مکن پیریڈ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدنی پیریڈ، اس کے میجر ایونٹس ہم نے اس سے گو تھرو کرنا ہے۔ نیکسٹ ایک اور چیز، اور یہ جو نیکسٹ چیز ہے یہ اکثر آتی ہے پیپرز کے اندر، اکثر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے، بیسٹ رول ماڈل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، یعنی ٹرسٹ وردی تھے، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹروتھ فلنس تھی اس کے اوپر جو ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسٹس ہے اس کے اوپر، پھر اللہ کے وسلم کی جو جنرسٹی ہے اس کے اوپر جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے اوصاف ہیں، ان کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمبلنس ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے رائٹس کی، ویمن رائٹس کے لیے جو آپ نے ان کو اسٹیبلش کیا، پھر اینیمل رائٹس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، پھر نان مسلمس کو جو رائٹس جن کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو رائٹس کا، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ ایک میجر ٹاپک آ جاتا ہے لائف آف پروفیٹہڈ میں۔ ایک تو اس کے ایونٹس ہیں یعنی ہسٹری ہے، بایوگرافی ہے، بایوگرافی کے علاوہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے رول، اور رول کے تحت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ کی فارگیونیس ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے میں جو ہے وہ جلدی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے۔ اچھا، یہ دوسرا جو ہے وہ ٹاپک ہو گیا، یعنی پروفٹ، قرآن کے بعد پروفٹ، اس کے بھی سب ٹاپکس ہم نے سمجھ لیے۔ تیسرا کیا تھا؟ کمیونٹی، یعنی مسلم کمیونٹی، فرسٹ مسلم کمیونٹی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو ہم نے اسٹڈی کر لیا، پروفٹ کو ہم نے دیکھ لیا، اب فرسٹ مسلم کمیونٹی کیسی تھی، تاکہ اس کو سامنے رکھتی ہوئی ہم بھی ویسی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کر سکیں، اس کو ہم ڈیولپ کر سکیں، ٹھیک ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں۔ تو فرسٹ مسلم کمیونٹی کو ہم اس آبجیکٹو سے اسٹڈی کرتے ہیں یہاں او لیول میں۔ اچھا، فرسٹ مسلم کمیونٹی میں آگے چل کے آپ دیکھیں تو اس میں امیگرینٹس اینڈ ہیلپرز، جسے مہاجرین اور انصار کہتے ہیں، یعنی جو لوگ مکہ سے گئے تھے مدینہ تو یہ امیگرینٹس تھے، اور وہاں پہ جنہوں نے مدد کی وہ انصار تھے۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ تو برادرہڈ قائم ہوئی ہے، یہ جو ٹاپک ہے یہ فرسٹ مسلم کمیونٹی میں آ جاتا ہے، وہاں پہ بھی آ جاتا ہے، پروفٹ کی جو لائف ہے وہاں پہ بھی آ جاتا ہے، یہاں پہ بھی آ جاتا ہے۔ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو میں نے دیکھا ہے نصاب میں، سلیبس میں کئی ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، تو ایک جگہ آپ اچھا سا تیار کر لیں کمپریہنسو سا، تو انشاءاللہ دوسری جگہ بھی وہ چل جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اسکرائبس، کاتبین وحی جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر کبھی کبھار کوشچن آ جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وائفز، اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں، اور اس میں بھی خاص طور پہ
یعنی اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ جی آپ ان کی بیویوں کے اوپر کوئی نوٹ لکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو دو سے یا 3 وائفز کے بارے میں کہہ دیا جائے، جیسے حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، جو حضرت عائشہ، ان میں سے کسی 2 کے اوپر آپ نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ آف سپرنگز. آف سپرنگز میں جیسے چوتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیچے اولاد ہے جو اہل بیت میں سے ہیں، جیسے آپ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ. ٹھیک ہے. تو ام کلثوم، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو آگے نواسے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 10 blessed one. یہ بھی مسلم کمیونٹی میں آ جاتا ہے، یعنی جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی. ٹھیک ہے. blessed one، جن پہ اللہ کی رحمت ہوئی، دنیا میں ہی رحمت ہو گئی. تو ان کے بارے میں بھی آپ سٹڈی کریں. بس مطلب ان کا تعارف، ان کے انٹروڈکشن، ان کے حوالے سے ایونٹس اور ان کے جو مطلب سگنیفیکنس ہے، یا ان کے بارے میں جو فضائل ہمیں ملتے ہیں، جو ان کے مناقب وغیرہ ملتے ہیں، ان کا تذکرہ. پھر کلوز کمپینینز. کچھ کمپینین جو ان سب میں نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے. ان کے اوپر کبھی کبھار کوئی نوٹ آ جاتا ہے، جیسے حضرت معاذ بن جبل پہ نوٹ لکھے. ٹھیک ہے. تو یہ امیگرینٹس اور ہیلپرز میں تو ایک اوورآل نوٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اوورآل نوٹ ہے، لیکن بعض اوقات کبھی اسپیسیفک نوٹ بھی آ جاتا ہے. اسپیسیفک نوٹ سے مراد مطلب صحابی کا نام لے کے جو ہے وہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ آپ لکھیں، آپ قلم بند کریں. تو یہ ہے بیسیکلی آپ کا پیپر 1 50 مارکس کا. اس کی جو اسکیم ہے مارکس کی وہ ہم آخر میں آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم نیکسٹ جو ہے وہ چلتے ہیں پیپر 2 کی طرف. ہمارے سامنے اب یہ پیپر 2 ہے. پیپر 2 میں جو میجر ٹاپکس ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ حدیث ہے. جیسے پیپر 1 میں قرآن تھا، یہاں پہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ قرآنک پیسیجز تھے، یہاں پہ حدیث کے پیسیجز ہیں. وہاں پہ قرآن کی ہسٹری تھی، یہاں پہ حدیث کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھ لیں، یہ میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حدیث میں حدیث کی سائنسز ہیں اور پھر حدیث کے پیسیجز ہیں. سائنسز مین حدیث کے علوم، جنہیں ہم علوم حدیث بھی کہہ دیتے ہیں. تو حدیث کی سائنسز میں سب سے پہلا ٹاپک وہی کمپائلیشن کا، یعنی وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کی کمپائلیشن کیسی ہوئی پیپر 1 میں. یہاں پیپر 2 میں یہ ہے کہ حدیث کی کمپائلیشن کیسی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے، یعنی قرآن کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویلیشن اترتی تھی، نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ریویلیشن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات کہی، کبھی کوئی بات جو ہے وہ کر کے دکھائی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹس تھیں، جو ایکشنز تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپروولس تھیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا اور آپ نے اس کو اپروو کر دیا، اس کو ہم اپروول کہتے ہیں، سائلنٹ اپروول کہتے ہیں. تو یہ سب جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا، اس کو بھی کمپائل کیا گیا، یعنی اس کو بک فارم میں لایا گیا. تو حدیث کی کمپائلیشن کیسی ہوئی ہے، پروفیٹک ایرا میں کیسے تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کمپینینز کی ایرا میں، صحابہ کے دور میں، پھر اس کے بعد جو کمپینینز کے سٹوڈنٹس تھے یعنی تابعین کے دور میں حدیث کی کمپائلیشن کیسی ہوئی. جیسے ہم نے قرآن کی کمپائلیشن دیکھی، اسی طرح سے حدیث کی کمپائلیشن کو بھی آپ نے مختلف ایراز میں سٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے کمپائلیشن کے بعد؟ لیگیسی. وہاں پہ ہم نے قرآن کی لیگیسی دیکھی تھی، یہاں ہم حدیث کی لیگیسی کے بارے میں، کہ حدیث جو ہے وہ سورس آف اسلامک لا ہے. سورس آف اسلامک لا ہے، یعنی قرآن کے بعد جو سیکنڈ سورس ہے، سیکنڈ پرائمری سورس ہے ہمارے ریلیجن کا، وہ حدیث ہے. تو حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اس کی لیگیسی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، کہ حدیث بھی ایک سورس ہے، کیا یہ بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور پھر حدیث ایک سورس ہے، کیا یہ بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے. تو یہ چیز آپ لیگیسی کے اندر جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایگزامپلس وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اتھینٹسٹی. یعنی حدیث میں ایک اور چیز آپ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے اتھینٹسٹی، کہ ایک حدیث اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. یعنی وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کو میٹ کرنے پہ ایک حدیث اتھینٹک ہو جاتی ہے، اور اگر اس کرائیٹیریا کو وہ میٹ نہ کرے تو وہ حدیث اتھینٹک نہیں ہوتی. یعنی اتھینٹک حدیث ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے لے لینا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم نے لے لینا ہے. اور نان اتھینٹک وہ حدیث ہے جس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو اتھینٹسٹی کی بحث ہے، تو اس میں وہ سارا کرائیٹیریا ہم دیکھیں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ ٹائپس آف حدیث.
टाइप्स ऑफ हदीस, यानी हदीस की टाइप्स, यानी अथेंटिसिटी के एतबार से आप देख लें, ठीक है। हदीस की क्या टाइप्स बनती हैं। एक हदीस वो है जो अथेंटिक है तो वो कभी सही होती है, एक हदीस जो है वो ज़रा कम दर्जे की अथेंटिक है तो उसको हम हसन कह देते हैं, और एक हदीस है जो अथेंटिक नहीं है तो हम उसको कह देते हैं ये ज़ईफ़ है, वीक रिपोर्ट है। कभी वो फैब्रिकेटेड और मन गढ़ंत होती है तो हम कहते हैं ये मौजू हदीस है, ठीक है। तो हदीस की टाइप्स क्या हैं, यानी उसकी अथेंटिसिटी को देखते हुए फिर उसकी टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कलेक्शंस, यानी हदीस के जो मुख्तलिफ मजमूए हैं, कंपाइलेशंस हैं, वो थीम्स के एतबार से हैं। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप देखते हैं कि थीम्स लगे होते हैं, आपकी विंडो में थीम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हदीस की जो किताबें हैं वो थीम्स के एतबार से कंपाइल की गई हैं। तो उनकी जो कलेक्शंस हैं उनकी क्या मेजर थीम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, यानी ये जामे है, ये मुस्नद है, और इसी तरह से मतलब मुस्नद कौन सी हदीस की किताबें होती हैं, ठीक है, और इसी तरह से जो जामे होती हैं वो कौन सी होती हैं, या सुनन की किताबें कौन सी होती हैं। तो हदीस के बेसिकली वो थीम्स, जिन थीम्स को सामने रखते हुए जो है वो हदीस की किताबें कंपाइल की गई हैं, वो थीम्स की स्टडी जो है वो कलेक्शंस के अंदर की जाती है। खैर, ये तो था हदीस का के हवाले से पहला पोर्शन, साइंसेस, हदीस साइंसेस का हमने इनको नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हदीस के पैसेजेस। हदीस के पैसेजेस जो हैं ये ओवरऑल 20 हैं, कोई 20 के करीब आप कह लें अहादीस हैं, हदीस के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। तो उनकी ट्रांसलेशन आपको दे दी जाती है, बाकी आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। वो हम आगे चल के उसको मजीद खोलते हैं। तो हदीस के जो पैसेजेस हैं उसके, जैसे कुरान के पैसेजेस के हमने कहा था कि 3 मेजर थीम्स हैं, ठीक है, गॉड इन हिमसेल्फ, मैसेंजर्स और ह्यूमन बीइंग। हदीस के पैसेजेस में 2 मेजर थीम्स हैं, एक तो पर्सनल कंडक्ट है और दूसरा जो है वो कम्युनल लाइफ है, ठीक है। पर्सनल कंडक्ट यानी आपके ज़ाती जो आपके रवैये हैं, आपका जो पर्सनल एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, यानी आपके अखलाक को बेहतर बनाने के लिए कुछ हदीसें लाई गई हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो रवैयों से है, एटीट्यूड से है, अखलाक से है, एथिक्स से है, बिहेवियर से है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कम्युनल लाइफ। कम्युनल लाइफ से मुराद कि आपकी सोशल लाइफ, यानी दूसरों के साथ जब आपने इंटरेक्शन करना है तो उसमें आपने यानी कम्युनिटी में, जाहिर बात है आप अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे ना, को मार्स के ऊपर तो नहीं बैठे, दुनिया में बैठे हैं, एक कम्युनिटी में बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हैं, आप एक कम्युनिटी में बैठे हैं। तो अब इस कम्युनिटी में आपने अपनी वो लाइफ किस तरह से जो है वो गुजारनी है, इस हवाले से आपको रहनुमाई मिलती है कम्युनल लाइफ में। तो ये पेपर 2 में जो है पहला टॉपिक हो गया हदीस। सेकंड टॉपिक क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल से क्या मुराद है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ये इन टोटल 6 हैं जिन्हें हम अरकानी ईमान भी कह देते हैं। उर्दू में मैं इसलिए कि बहुत सारे बच्चों ने वो बचपन में जो है वो उर्दू में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी होती है, या फिर कुछ टीचर्स जो हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो उसको उर्दू के इस्तिलाहात के साथ जो है वो लिंक कर सकें ताकि बच्चों को समझाने में जो है वो आसानी रहे। तो अरकान ईमान का एक चैप्टर उर्दू मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, उसी को हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहते हैं, ठीक है। तो यानी ईमान, बेसिकली ईमान की कितनी किस्में हैं, कितने पिलर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, ठीक है। हाउ मैनी थिंग्स, मतलब कितनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिलीव करना जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। तो इनमें 6 चीज़ें, आर्टिकल्स ऑफ फेथ 6 हैं, इनको आपने तैयार करना है। उनमें सबसे पहले गॉड, बिलीफ इन गॉड, दूसरा क्या, प्रॉफिट, बिलीफ इन प्रॉफिट्स, रसूलों पर ईमान, बिलीफ इन लास्ट डे, आखिरत पर ईमान, बिलीफ इन सेक्रेड बुक्स, मतलब मुकद्दस किताबों पर ईमान, बिलीफ इन एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान, बिलीफ इन डिवाइन डिग्री यानी तकदीर पर ईमान। तो ये 6 टॉपिक्स हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ के तहत जो आपने तैयार करने। बिलीफ इन गॉड में आप देखें, इसमें तो जाहिर बात है आप वननेस ऑफ गॉड जो है, वननेस ऑफ गॉड, इसको आप डिस्कस करेंगे, तौहीद को आप डिस्कस करेंगे, खुदा पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। तो उसमें सबसे जो नुमाया चीज़ है वो जाहिर बात है तौहीद ही है। अच्छा, बिलीफ इन प्रॉफिट्स में फिर आपके क्या टॉपिक्स होंगे, यानी किस एतबार से आपने बिलीफ इन प्रॉफिट्स को फिर आपने स्टडी करना है और उसको आपने कैसे जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है।
اب یہ نہیں کہ بلیف ان پروفٹس تک تو آپ پہنچ گئے اور آپ بلیف ان پروفٹس کے حوالے سے جو مل جائے اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. نہیں, ہم ذرا اسپیسیفک ہو رہے ہیں. یہ نیرو ڈاؤن ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ نیرو ڈاؤن اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسپیسیفک رہیں اپنی اسٹڈی کے اندر, ٹھیک ہے, اور ایسی چیزیں آپ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ جو آپ کے پیپر کے اعتبار سے جن کی تیاری کی ضرورت نہیں, ویسے آپ اپنے نالج کے طور پہ سب کچھ اسٹڈی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پروفٹس میں ایک تو ان کے کریکٹر اور دوسرا ان کا فنکشن, ٹھیک ہے, یعنی پروفٹس کا جو رول ہوتا تھا, ان کا جو ایک کریکٹر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جو وہ کریکٹر بلڈنگ کرتے تھے, اس کے حوالے سے جو پرسنالٹی ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ, اور دوسرا ان کا فنکشن, مطلب جو وہ کام کرتے تھے پروفٹ جو ہے وہ ان کو مطلب دعوت کا کام ہے, دعویٰ ایکٹیویٹیز ہیں, پریچنگ ہے اور اس طرح کا. نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ لاسٹ ڈے. تو لاسٹ ڈے کے حوالے سے آپ نے ایک تو سگنیفیکنس, لاسٹ ڈے کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور دوسرا اس کے میجر ایونٹس کیا ہیں. یعنی لاسٹ ڈے میں پہلے میدان حشر ہے, یعنی حشر میں لوگ جمع ہوں گے, پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی بیلنس لگایا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اس کے ایونٹس ہیں, ٹھیک ہے, حوض کوثر ہے, پھر جنت اور جہنم میں, پھر پل صراط سے گزرنا ہے, اگر پیچھے چلے آئیں تو پھر اس سے پہلے سور کا پھونکا جانا ہے. تو یہ اس کے ایونٹس ہیں. تو اس کے جو ایونٹس ہیں وہ جس طرح سے حدیثوں میں آئے ہیں ایک ترتیب سے, تو اس ترتیب سے ان سے آپ گو تھرو کریں. نیکسٹ کیا ہے؟ سیکریڈ بکس. سیکریڈ بکس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک تو پرپز ہے اور دوسرا کانٹینٹ ہے. سیکریڈ بکس میں پرپز اور کانٹینٹ. سیکریڈ بکس کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. بائبل جو ہے وہ تورا کا اور اسی طرح سے انجیل کا مجموعہ ہے, بلکہ اس کے اندر زبور بھی ہے, ٹھیک ہے, 3 کتابیں ہیں بائبل کے اندر. تو کتابیں اللہ نے کیوں بھیجی؟ پھر آخر میں, سب سے آخر میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. مقصد کیا تھا؟ پرپس کیا تھا؟ اور دوسرا کتابوں کا جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ سے مراد وہی میجر ٹاپکس کے ہیں. سیکریڈ بکس کے میجر ٹاپکس کیا ہیں؟ وہ سیکریڈ بکس جو کہ آسمان سے آئی ہیں, جو اللہ نے ریویل کی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اینجلس. اینجلس میں ایک تو ان کی نیچر کے حوالے سے اور دوسرا ان کی ڈیوٹیز. اینجل کی نیچرز کیا ہے؟ جیسے وہ لائٹ سے بنی ہوئی ہیں. نیکسٹ جو ہے ان کے پر وغیرہ ہیں, اس طرح سے یہ ان کی نیچر ہے. اور پھر ان کی ڈیوٹیز, وہ کیا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت جبریل کیا کرتے ہیں, حضرت اسرافیل کیا کرتے ہیں, حضرت اسرائیل کا کیا کام ہے, فلاں جو ہے وہ بارش کا فرشتہ ہے, دس اینڈ دیٹ, ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ ڈیوائن ڈگری. ڈیوائن ڈگری میں ایک تو آپ نے تقدیر یعنی اس کی میننگ, اور دوسرا اس کی سگنیفیکنس, یعنی ہماری لائف میں تقدیر کا کیا رول ہے, تقدیر پر ایمان لانے سے مطلب کیا فائدہ کیا حاصل ہوگا, ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہے. اچھا, تھرڈ جو میجر ٹاپک ہے پیپر 2 میں آپ کا, یعنی حدیث ہے, پھر آرٹیکلز آف فیتھ ہیں جو کہ ان ٹوٹل ملا کے 6 ہیں. پھر تیسرا بڑا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ پلرز آف اسلام. اردو میں ہم بچوں نے رٹا ہوتا ہے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ٹھیک ہے. 5 پلرز آف اسلام. آرٹیکلز آف فیتھ 6 ہیں, پلرز آف اسلام 5 ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ٹیسٹیمنی یعنی شہادہ. سیکنڈ کیا ہے؟ صلاح یعنی پریئر. اور نیکسٹ کیا ہے؟ آلمز گیونگ یعنی زکوٰۃ. نیکسٹ کیا ہے؟ فاسٹنگ یعنی صوم, جو ہے وہ روزہ رکھنا. اور نیکسٹ کیا ہے؟ پلگرمیج یعنی حج کرنا. اور ایک اور چیز اس میں نے ایڈ کی ہے, جہاد. بعض ٹیچرز کو میں نے دیکھا, نوٹس وغیرہ میں نے کافی زیادہ ڈاؤن لوڈ کیے, دیکھے میں نے بہت سارے ٹیچرز کے, ماشاءاللہ سب ٹیچرز نے محنت کی ہے اور سبھی محنتی لوگ ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو لیکن کچھ ٹیچرز نے جہاد کو جو ہے وہ آرٹیکلز آف فیتھ میں رکھا ہوا تھا, تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, یہ بہتر نہیں ہے. جہاد کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے, اس کو ہمیں پلرز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس کی گروپنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال میں نے اس کو پلرز کے ساتھ رکھا ہے کیونکہ جہاد کا بھی ایک ٹاپک جو ہے وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے, اور یہ بھی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے جہاد کو بھی جو ہے وہ 6th پلر آف اسلام کہا ہے, اور بعض روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. خیر بہرحال, تو جہاد کا جو ہے وہ ٹاپک ہے, یہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ علیحدہ سے دیکھیں گے پلرز کے اندر جو ہے. اچھا, ٹیسٹیمنی میں مزید آپ نے کیا دیکھنا ہے, مطلب ٹیسٹیمنی تک تو ہم آگے, شہادہ میں کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو سگنیفیکنس شہادہ کی, کلمہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کیسے دوسروں سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے, یا آخرت میں اسے اس کا کیا ریوارڈ ملے گا, ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کا کیا فائدہ آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ وے کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, مطلب کس طرح سے آپ نے شہادہ پڑھنی ہے. کسی نان مسلم کو اگر آپ نے مسلمان بنانا ہو تو
آپ کو طریقہ آنا چاہیے بھائی کسی کو مسلمان بنانے کا، ٹھیک ہے. اتفاق سے اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یار میں نے مسلمان ہونا ہے تو آپ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. تو آپ اس کو بتا سکیں کہ مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے آپ شہادہ ریسائٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بات لیں. تو یہ اس طرح سے جو بھی ہے وہ ہم اس کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ہاں، نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے، پلرز آف اسلام میں پریئر، نماز. اب نماز ایک بڑا ٹاپک ہے. نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ٹیچرز کے بھی نوٹس جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں، بلکہ آدھی کتاب جو ہے وہ نماز کے حوالے سے بعض ٹیچرز نے تیار کر دی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس میں کچھ سب ٹاپکس آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ سے نماز کا ٹاپک کور ہو جائے گا ان سب ٹاپکس میں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو سگنیفیکنس ہے، نماز کی سگنیفیکنس، اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے، پریپریشن. پریپریشن میں کیا آ جاتا ہے، نماز کی پریپریشن، تیاری میں وضو وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں. نیکسٹ کیا ہے، پرفارمنس. پرفارمنس یعنی نماز آپ نے پڑھنی کیسے ہے، ہاؤ ٹو پرفارم دی پریئر، کیسے آپ نے ادا کرنی ہے. اس میں جو ہے وہ نماز کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو نماز کے اندر جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہیں، لازمی ہیں، اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر جو ہے وہ سنن ہیں یعنی پریفرڈ ہیں. ٹھیک ہے، نان اوبلیگیٹری ہیں، لازم نہیں ہیں. پھر نیکسٹ ایک اور ٹاپک ہے کانگریگیشنل پریئر. کانگریگیشنل پریئر یعنی نماز جنازہ. نماز جنازہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور پھر جماعت کی نماز بھی اس میں آ جاتی ہے. جماعت کی نماز یعنی جو آپ ایک مجلس کی صورت میں اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز جنازہ کا ٹاپک آپ اس کو تیار کر لیں. نماز با جماعت، اس کا کیا ثواب ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، اور دس اینڈ دیٹ. انڈیویجول کی جو پریئر ہوتی ہے اور جو جماعت کی نماز ہے اس میں کیا فرق ہے، یہ وہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، پلیس. پلیس میں کیا ہے، یعنی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ماسک ہے، مسجد ہے، مسجد کے حوالے سے ایک اوورال ایک ٹاپک تیار کر لیں. نیکسٹ کیا ہے، پرائیویٹ. یعنی پرائیویٹ سے مراد یہاں پہ نفل نماز. نفل نماز اس کے جو احکامات وغیرہ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. نیکسٹ کیا ہے، ڈیلیٹ. ڈیلیٹ سے مراد کیا ہے، مطلب وہ نماز جو کہ قضا ہو جاتی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں کیا رولنگز ہیں. تو یہ نماز کے حوالے سے اگر آپ یہ ٹاپکس تیار کر لیں اچھے سے تو انشاءاللہ سے نماز کا ٹاپک آپ کا کور ہو جائے گا. نیکسٹ کیا ہے، زکوٰۃ یعنی آلمز گیونگ، صدقہ خیرات دینا. ٹھیک ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سگنیفیکنس اور دوسرا پرفارمنس. زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، یا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی لازم ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مطلب اس کی یہ پنشمنٹ ہے. پھر اس کی پرفارمنس، زکوٰۃ آپ نے کیسے دینی ہے، 2.5% ہے. پھر زکاتیبل ایسٹ کون سے ہیں، کون سا مال ہے جس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے، گولڈ اینڈ سلور ہے، پیپر کرنسی ہے. ٹھیک ہے، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں، لائف سٹاک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے، وہ ہے فاسٹنگ. فاسٹنگ میں بھی دو چیزیں آ گئی، سگنیفیکنس اور پرفارمنس. وہی بات آ گئی، فاسٹنگ کی اہمیت، روزے کی اہمیت، اور روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے میں کون سی چیزیں ہیں جو کہ منع ہیں، روزے کے ٹائمنگس ہیں، یہ اس میں آ جاتی ہیں پرفارمنس میں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، پلگرمیج یعنی حج. حج کی سگنیفیکنس آ گئی اور پرفارمنس آ گئی. حج کی سگنیفیکنس میں آپ کے سامنے کیا چیز آ گئی، حج کی اہمیت آ گئی. ٹھیک ہے، اور دوسرا حج آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. اس میں حج کی جو ہے وہ جو پلرز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جیسے طواف ہے، سرکمامولیشن ہے. ٹھیک ہے، طواف آپ نے کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو سعی کرتے ہیں آپ صفا اور مروہ کے درمیان. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد احرام ہے، احرام کیسے باندھنا ہے. پھر مینا میں، پھر عرفات میں جو آپ کا قیام ہے. تو یہ سب جو ہے وہ چیزیں حج کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کی پرفارمنس میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے سامنے ہے وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے، تو جہاد میں ایک تو میننگ ہے اور دوسرا ٹائپس ہیں. جہاد کی میننگ کیا ہے اور دوسرا ٹائپس ہیں. جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالمال ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اور طرح سے بھی اس کی جو ہے وہ ٹائپس کی گئی ہیں. جیسے زبان سے ہے، جہاد بائی ٹنگ ہے، جہاد بائی سوارڈ ہے، مطلب تلوار کے ذریعے جہاد ہے، اور جہاد بائی دی ہارٹ ہے، دل میں کسی چیز کو برا جاننا. ٹھیک ہے، تو کم از کم یہ لیول تو ہے جہاد کا. تو یہ جہاد کا ٹاپک. تو یہ ہے پلرز آف اسلام. ٹھیک ہے، تو پلرز آف اسلام کے بعد پیپر 2 کا آپ کا جو 4th ٹاپک ہے وہ ہے کیلفس یعنی خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں. اس میں 4 کیلفس ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. یعنی 4 کیلفس جو ہے ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوگا 4 کیلفس تو پتہ چل گیا ہے، مزید اس میں کیا.
تو ہماری یہ جو سلائیڈز ہیں ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اس کے میجر ٹاپک تک نہیں رہے بلکہ ہم اس کے جسے کہتے ہیں نا سب اٹامک لیول تک گئے. ٹھیک ہے, خیر بار. تو اب آپ نے کیلفس میں کیا چیزیں یاد کرنی ہیں؟ تو آپ ہر کیلف میں یہ 5 چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ اگر آپ تیار کر لیں تو آپ کا کیلف کا ٹاپک تیار ہو جائے گا. اس میں 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایونٹس ہیں. ٹھیک ہے, کیلف کے زمانے میں جو میجر ایونٹس تھے اس کی کیلیفیٹ میں میجر ایونٹس کیا تھے اس کو آپ تیار کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس میجر ایونٹس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کا انتخاب کیسے ہوا اس کیلیفیٹ کے لیے. ٹھیک ہے, کیسے وہ آئے, پھر ان کی آخر میں ڈیتھ کیسے ہوئی. تو یہ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے جو میجر ایونٹس ہیں وہ آپ نے تذکرہ کرنا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ پالیسیز. یعنی ان جو کیلف کی جو پالیسیز تھیں ان کی, خاص طور پہ جو ان کی فارن پالیسیز تھیں یا ٹورڈ سٹیزنز, شہریوں کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں یا ان کی جو گورنمنٹ پالیسیز تھیں یا اسٹیٹ پالیسیز تھیں وہ کیا رہی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ ڈیفیکلٹیز. یعنی ان کیلف کو کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں. جیسے حضرت ابوبکر کا ہم تذکرہ کریں تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یا لوگ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے تو یہ ڈیفیکلٹیز پیش آئیں تو انہوں نے اس کو کیسے فیس کیا. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ اچیومنٹس. ان کی اچیومنٹس کیا تھی؟ جیسے حضرت عمر کا ذکر کریں تو رومن امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ فتح کر لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ اچیومنٹس. پھر اس طرح سے ان کی جو اسٹیٹ کے جو ماڈلس تھے, کیلیفیٹ ماڈلس تھے, اس کو ڈسکس کرنا. یعنی اوور آل جو ہے اسٹرکچر کیا تھا ان کے زمانے میں ان کی کیلیفیٹ کا, تو اس اسٹرکچر کو جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بہت سے ڈپارٹمنٹس قائم کیے جو ان سے پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایک پوری جو ہے وہ ہائرارکی بنائی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجلس شورا ہوتی تھی, ایک پارلیمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جہاں وہ مشاورت کرتے تھے. پھر انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا, پھر انہوں نے ڈاک کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا, پھر اسی طرح سے اور بہت سارے جو ہے جو فارنرز تھے, جو ٹریڈرز تھے, ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک ٹیکس جو ہے وہ اشور کے نام سے 10% ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا. تو اس طرح سے وہ ماڈلز کیا تھے جن کے اوپر انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ رن کیا. ٹھیک ہے, تو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اچھا, نیکسٹ اب ہمارے سامنے یہ تو آپ کا تھا سلیبس کا حصہ, یعنی پیپر 1 بھی آپ نے دیکھ لیا, پیپر 2 بھی دیکھ لیا, اس کے میجر ٹاپکس بھی دیکھ لیے, اس کے نیچے سب ٹاپکس بھی دیکھ لیے, پھر اس کے نیچے جو آپ کہہ لیں کہ جی مائکرو لیول کے جو ٹاپکس تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. اب پیپر کیا ہے, اس میں پیپر کس طرح سے آتا ہے, اس کو ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ کھولا ہے. اس میں دیکھیں ٹوٹل مارکس جو ہیں نا, یہ اس کو ذرا میں بڑا کروں تو ٹوٹل مارکس جو ہیں اس میں یہ آپ کے 50 ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 50 مارکس ہیں. اس میں 5 کویسچن میں سے آپ نے 4 کویسچن کرنے ہوتے ہیں. تو 50 مارکس میں سے پہلا کویسچن آپ کا 8 مارکس کا ہوتا ہے, دوسرا 14 کا, تیسرا بھی 14 کا اور فورتھ بھی 14 کا. 5 کویسچن آپ کو دیے ہوں گے, ان میں سے ایک آپ چھوڑ سکتے ہیں, 4 آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا جو ہے وہ 8 نمبر کا ہے, دوسرا 14, پھر تیسرا بھی 14, پھر اس کے بعد چوتھا بھی 14. ٹائم الاؤڈ آپ کے پاس 90 منٹس ہے. آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے, پر کویسچن ٹائم آپ کے پاس 20 سے 22 منٹس ہوگا, یعنی 8-10 منٹ تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کے پیپر میں کویسچن کس طرح سے آتے ہیں. یہ سارا میں نے کیمبرج کی ویب سائٹ سے اٹھایا ہے, مطلب میں نے خود سے نوٹس کے اوپر اعتبار نہیں کیا, جو ٹیچرز کے نوٹس ملے خیر ان کو بھی میں نے دیکھا ہے, ان ٹیچرز نے بڑی محنت کی ہوئی ہے, لیکن میں نے یہ کیمبرج کی ویب سائٹ سے اٹھائی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, وہاں پڑھی ہوئی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس عام طور پہ اتنی محنت نہیں کرتے. خیر بہرحال میں کچھ چیزیں آخر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اچھا, یہ جو ہے اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ پیپر 1 میں ہم نے کہا تھا کہ جی پہلا ٹاپک جو ہے وہ قرآن ہے, دوسرا پروفٹ ہے, تیسرا کمیونٹی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کویسچن کس طرح سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں پیپر 1 میں قرآنک پیسیجز ہیں. قرآنک پیسیجز میں یہ کویسچن 1 ہے, سی کا مطلب ہے کمپلسری ہے, 8 مارکس کا ہے. پہلا کویسچن 8 مارکس کا ہے اور کمپلسری ہے, اور اس میں 3 پیسیجز آپ کو دیے گئے ہوں گے. پیسیج 1 4 مارکس کا, پیسیج 2 4 مارکس کا, پیسیج 3 4 مارکس کا. ان 3 میں سے آپ نے 2 پیسیجز کرنے ہیں اور آپ کو 8 مارکس مل جائیں گے. یہ قرآنک پیسیجز میں لازمی کویسچن ہے, کمپلسری ہے, یعنی قرآنک پیسیجز تو آپ نے تیار کرنے.
ٹھیک ہے، آلموسٹ 15 پیسیجز ہیں، آپ ان کو تیار کریں تو ان میں سے 8 مارکس کا کویسچن آ جائے گا، اور وہ جو 3 پیسیجز آئیں گے آپ کو ان میں سے 2 آپ نے کرنے ہیں 4 مارکس کے، ٹھیک ہے۔ لینتھ کتنی ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہسٹری۔ ہسٹری ہم نے کہا تھا اس کے حوالے سے سیکنڈ ٹاپک تھا پیپر 1 کا، ہسٹری یعنی قرآن کی ہسٹری۔ اس میں قرآن کی کمپائلیشن، قرآن کی لیگیسی، قرآن کے حوالے سے جو اور دوسرے سورسز ہیں ان کا قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ، ریویلیشن آ گیا اور اس کی ہسٹری۔ تو لیگیسی میں اور قرآن کی ہسٹری کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کویسچن نمبر 2 ہے، یہ بھی کمپلسری ہے، یہ بھی کمپلسری ہے، اور یہ لازماً اسی سے ہی آتا ہے، ہسٹری سے ہی آتا ہے۔ اس میں 14 مارکس ہیں، پیپر اس کے 2 پورشن ہیں۔ کویسچن 2 کمپلسری 14 مارکس کا ہے، اس کا پورشن 1 جو ہے وہ 10 مارکس کا ہے، اور پورشن 2 4 مارکس کا ہے۔ 10 مارکس کا پیپر تو آپ کے سلیبس میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 مارکس کا آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی صلاحیت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ چیز کو کیسے ریلیونٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ، یعنی 10 مارکس میں تو وہ آپ کا نالج چیک کر رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکسٹ جو بھی کویسچن آئیں گے نا 14 مارکس کے، تو ان میں 10+4 10+4 10+4 یہ ہوگا۔ تو یہ 10+4 کی کیا سکیم ہے؟ 10+4 کی سکیم یہ ہے کہ 10 مارکس میں تو وہ آپ کا نالج چیک کر رہا ہے کہ آپ کے سلیبس میں جو چیز تھی وہ آپ کو پتہ بھی ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا، آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ 4 مارکس میں وہ آپ کے سلیبس سے ذرا ہٹ جاتا ہے، بلکہ وہی بات جو اس نے 10 مارکس میں کہی ہے وہ اب کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہو، تو ذرا اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ذرا آپ کو آؤٹ آف دا سلیبس جا کے جسے کہتے ہیں کہ جی جو او لیول کا سلیبس ہے نا یہ کنسپچول زیادہ ہے، یعنی میٹرک وغیرہ میں چونکہ میں وہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں تو میٹرک میں جو ہے وہ میمورائزیشن زیادہ ہے، رٹا سسٹم ہے۔ او لیول میں ذرا آپ کنسپچول زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ وہ آپ کے کانسیپٹس ذرا اور زیادہ وہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال تو یہ ہسٹری میں جو ہے ہسٹری آف قرآن میں کویسچن نمبر 2 کمپلسری ہے، 14 مارکس کا ہے، پورشن 1 10 کا ہے، پورشن 2 جو ہے وہ 4 مارکس کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی لائف آف پروفٹ میں سے، لائف آف پروفٹ میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پری پروفٹ ہوڈ، مکن پیریڈ، مدنی پیریڈ، یا رول آف پروفٹ ہوڈ یا رول آف پروفٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کویسچن نمبر 3 4 اور 5 یہ لائف آف پروفٹ میں سے کویسچن نمبر 3 4 5 آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، 14 مارکس کا ہوگا۔ تو اس میں بھی سیم وہی سکیم ہے کہ پورشن 1 جو ہے وہ 10 مارکس کا ہے اور پورشن 2 4 مارکس کا ہے، اور اس کے بعد مسلم کمیونٹی میں سے بھی جو ہے وہ کویسچن نمبر 3 4 5 یعنی کویسچن نمبر 3 4 5 پروفٹ کی لائف میں سے یا مسلم کمیونٹی میں سے آ سکتا ہے، یا کویسچن نمبر 3 4 یعنی 2 اس میں سے آ سکتے ہیں لائف آف پروفٹ میں سے، یا 2 جو ہے وہ مسلم کمیونٹی میں سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 اس میں سے آ سکتا ہے۔ تو یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پہ پروفٹ لائف میں سے 2 آتے ہیں، مسلم کمیونٹی میں سے 1 آتے ہیں، لیکن کبھی مسلم کمیونٹی میں سے بھی 2 آ جاتے ہیں اور پروفٹ لائف میں سے 1 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ ان کے ہاں چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے، کویسچن نمبر 3 4 5 14 مارکس کا ہے اور مسلم کمیونٹی میں سے آ سکتا ہے، اور اس کے بھی 2 پورشن ہوں گے، پورشن 1 10 مارکس کا اور پورشن 2 جو ہے وہ 4 مارکس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا پیپر 1۔ اب آپ پیپر 2 کی طرف آ جائیں۔ پیپر 2 میں جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اسی طرح سے ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ٹوٹل مارکس 50 ہیں پیپر 2 کی بھی، یہاں پہ بھی 5 کویسچن ہیں، آپ نے 4 کویسچن سالو کرنے ہیں۔ 50 مارکس میں جو 4 کویسچن آپ کے ہوں گے، فرسٹ 8 مارک کا، سیکنڈ 14 مارکس کا، یہ دونوں کویسچن لازمی ہیں فرسٹ 2، پھر دین 2 کویسچن آپ نے کرنے ہیں 14 مارکس کے۔ ٹائم الاؤڈ 90 منٹس ہے، پر کویسچن ٹائم آپ کے پاس 20 سے 22 منٹ ہوتا ہے۔ اس کو بہت آپ نے کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اپنے بچے کو بھی میں یہی کہتا تھا، خیر بہرحال آپ بھی میرے بچے ہی ہیں اگر آپ او لیول کر رہے ہیں۔ خیر پیپر 2 جو ہے اس میں حدیث میں ہم نے کہا تھا پیسیجز میں سے فرسٹ کویسچن آتا ہے، کمپلسری ہے، 20 پیسیجز ہیں وہ آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ پہلا کویسچن اس میں سے آئے گا 8 مارکس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کویسچن 1 کے نیچے پیسج 1 پیسج 2 پیسج 3 پیسج 4 یعنی وہاں قرآن میں یہ تھا کہ آپ کو 3 پیسیجز دیے جاتے تھے جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے تھے، تو حدیث میں آپ کو 4 پیسیجز دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے
جو ہے وہ 2 کرنے ہیں. 4 پیسیجز میں سے آپ نے کوئی اینی 2 آپ نے کرنے ہیں. 4 مارکس کے 2 پیسیجز آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ سائنسز آف حدیث. سائنسز آف حدیث میں سیکنڈ کویسچن آتا ہے. ٹھیک ہے. سائنسز آف حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ سائنسز آف حدیث میں اس کی کمپائلیشن آ جاتی ہے حدیث کی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے اس کی لیگیسی کی جو بحث آ جاتی ہے, اس کی سگنیفیکنس کی, اس کی امپارٹنس کی, اس کے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کی, وہ آپ پیچھے دیکھ لیں. اس کے جو بھی میجر ٹاپکس ہیں حدیث کے, اس کی اتھینٹسٹی کی بات ہے, حدیث کی ٹائپس ہیں, اس کی کلیکشنز ہیں. تو سیکنڈ کویسچن جو ہے یہ بھی کمپلسری ہے. پہلے 2 کویسچن دونوں پیپرز میں کمپلسری ہیں, 8 نمبر کا اور پھر 14 نمبر کا, 8 مارکس اور 14 مارکس. تو کویسچن نمبر 2 جو ہے اس میں پیپر 1 میں اس کو بھی اسی طرح سے, پیپر 2 کو بھی جو ہے وہ جس طرح پیپر 1 تھا اسی طرح سے کیا گیا ہے. 2 پورشنز ہیں, 10 مارکس کا ہے فرسٹ پورشن, اور سیکنڈ پورشن جو ہے وہ 4 مارکس کا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ مزید آگے چلیں تو آرٹیکلز آف فیتھ آ جاتے ہیں. تو آرٹیکلز آف فیتھ میں بھی وہی ہے, کویسچن نمبر 3, 4, 5 یہ آرٹیکل سے آ سکتا ہے. اس کے 2 پورشنز ہیں. ٹھیک ہے. پورشن 1 10 مارکس کا, پورشن 2 جو ہے وہ 14 مارکس کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں, پلرز میں بھی سیم اسی طرح سے یہ ہے, کویسچن نمبر 3, 4, 5 پلرز میں سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نیکسٹ بھی دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے کیلفس. تو کیلفس میں سے بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے کویسچن نمبر 3, 4, 5 آ سکتا ہے. پورشن 1 اور پورشن 2 یعنی 10 اور 4 مارکس اس ڈویژن کے اعتبار. اب ہم آپ کو جو ہے وہ کیمبرج کا پیپر دکھا دیتے ہیں. یہ ابھی جو لاسٹ ٹائم ان کا پیپر ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز کا 2022, یعنی یہ پیپر جو ہمارے سامنے ہے یہ دیکھیں نا, یہ مئی جون 2022 کا پیپر ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ٹائم الاؤڈ ہے وہ کتنا ہے؟ 1 hour 30 minutes. یہ ٹائم آپ دیکھ لیں. اس کے بعد انسٹرکشن دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے 4 کویسچنس کرنے ہیں. جو آپ نے 4 کویسچن کرنے ہیں تو اس میں آپ کو کہا گیا کہ کویسچن نمبر 1 اور 2 کریں اور پھر اینی 2 ادر کویسچن آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اور انسٹرکشن بھی ہیں کہ آپ نے بلیک اور ڈارک بلو پین جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ادر انسٹرکشن جو ہے یہ آپ خود ہی ریڈ کر لیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ یہ جو پہلا کویسچن ہے اس میں یہ آپ کا قرآن کے پورشن سے. ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پیپر 1 میں جو ہے وہ آپ کے جو قرآن کا پورشن ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو قرآن کا پورشن ہے اس میں اب آپ دیکھیں, چوز اینی 2 آف دی فالوئنگ پیسیجز فرام دی قرآن. کوئی 2 پیسیجز جو ہے وہ آپ قرآن کے اس میں سے کریں. تو یہ انہوں نے آپ کو یہ پیسیجز جو ہے وہ دیے ہیں یہاں نیچے. آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ ڈسکرائب دا مین تھیم آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے, جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 میجر تھیمز ہیں. ٹھیک ہے. گاڈ ان ہمسیلف, میسنجرز اور ہیومن بینگ. میجر تھیم کے بعد پھر آپ نے اس کی امپورٹنس جو ہے اس تھیم کی مسلم ڈیلی لائف میں اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک آ گیا ہے پیراگراف. اس کی ٹرانسلیشن بھی انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں دوسرا ہمارے سامنے جو ہے اس کے بعد, اس کو ذرا میں بڑا کر لیتا ہوں. دوسرا ہمارے سامنے جو ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والا ہے پیراگراف. اور تیسرا بدیع السماوات والارض. یہ آگے انہوں نے پیپر میں جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جگہ انہوں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے. آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے. 4 مارکس کے لیے عموماً وہ 1 پیج چھوڑتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنا لینتھی کتنا ہونا چاہیے. ہمارے یونیورسٹی میں بچے پوچھتے ہیں سر کتنا لکھیں, کتنا کنٹینٹ ہونا چاہیے, تو انہوں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں مناسب آپ کی رائٹنگ ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں کتنا بڑا لکھیں اور لائن چھوڑ کے لکھیں, نہیں, مناسب جو ہے جیسے آپ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں عام انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, آپ نے اسی پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 پیراگراف ہیں, تو ان میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 2 پیجز انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. جو نیکسٹ 3rd پیج ہے اس پہ نیا کویسچن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے دیکھ لی. اب سیکنڈ کویسچن کیا ہے؟ رائٹ اباؤٹ دی قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے. ہاؤ دے آر یوزڈ ود اجماع ان اسلامک لا. یہ 10 مارکس کا ہے. ٹھیک ہے. وہی مطلب ہسٹری میں سے اس نے سورسز کو اٹھا لیا. قرآن اور سنہ جو ہے وہ اجماع کے ساتھ کیسے آپ ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے, ان کو ایز اے سورس آف اسلامک لا کیسے آپ ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے.
اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ جو ہے جو 4 مارکس کا ہے وہ کیا ہے کہ ہاؤ ہیز دی قرآن ایز اے پرائمری سورس آف لا ہیلپ ٹو یونیفائی مسلم اوور ٹائم. دیکھیں نا یہ چیز جو ہے وہ اپلیکیشن سے تعلق رکھتی ہے. ایک نالج بیس ہے، یعنی ان کے لرننگ آبجیکٹس 2 طرح کے ہیں. ایک وہ آپ کا نالج چیک کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس نالج کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک آپ کا انڈرسٹینڈنگ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ کے ایکسپریشن لیول جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو خیر بہرحال یہ 14 نمبر کا یا 14 مارکس کا کویسچن ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 3 پیجز جو ہے یہ خالی چھوڑے ہیں، 3 پیجز. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کویسچن نمبر 3 آ گیا. اس میں کیا ہے کہ رائٹ این اکاؤنٹ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف فرام دی برتھ انٹل ہی ریسیو ریویلیشن. ٹھیک ہے، ریویلیشن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ پیدائش سے لے کے ریویلیشن تک میجر ایونٹس آپ نے لکھنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جو آپ کی جو ویٹ مدر تھی یعنی رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ واقعہ آپ لکھ دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آپ جب آپ 6 ایئرس کے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ایئرس کے تھے تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا. پھر وہ آپ کو شام کے سفر پہ لے کے گئے جب آپ کی ایج کوئی غالباً 12 ایئرز ہوگی. وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرب فجار ہے اس کا تذکرہ. پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہے 25 ایئرز میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ جو ہے شام کی طرف جو قافلہ لے کے گئے تھے. پھر 35 ایئرز کے راؤنڈ اباؤٹ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، ریکنسٹرکشن ہوئی تھی. پھر 40 ایئرز میں جا کے اس طرح سے اور بھی کچھ درمیان میں ایونٹس ہیں وہ رہ گئے ہوں گے، تو یہ آپ نے ان کو سم اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور 10 مارکس ہیں. 10 مارکس کا مطلب یہ ہے کہ 2 پیجز میں آپ نے ان کو سم اپ کرنا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے 2 پیجز آپ کے لیے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ انہوں نے اسی کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ دی پروفٹ واز این آرفن اینڈ ریزڈ بائی مینی پیپل، ہاؤ ڈڈ دس پریپیئر ہم فار پروفٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا یہاں امپلیمنٹیشن آ رہی ہے. جیسے قرآن کے حوالے سے امپلیمنٹیشن آئی تھی کہ قرآن نے جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کو کس اعتبار سے فائدہ دیا ایز اے سورس آف اسلامک لا. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ آپ کی اپ برنگنگ ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے ایز این آرفن، تو اس نے کیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ کے لیے تیار کیا. مطلب یہ کہ والدین کا سایہ آپ کے سر پہ نہیں تھا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ والدین کا سایہ سر پہ نہیں تھا تو آپ شروع سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو اس طرح سے مطلب آپ نے اس بات کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوسچن نمبر 3 ہو گیا. اسی طرح اب ہم جلدی سے گزرتے ہیں. کوسچن نمبر 4 کیا ہے؟ ڈسکرائب دی پروفٹ پلگریمیج ان دی فائنل ایئر آف ہز لائف، فیئر ویل سرمن یعنی خطبہ حجت الوداع جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی لائف آف پروفٹ میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ ان یور اوپینین، آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے. یعنی سیکنڈ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہے، آپ کے نالج کی امپلیمنٹیشن ہے. What was the most important teaching from the farewell sermon? Give reason to support your answer. ریزن بھی دینی ہے، ایسی نہیں بات کر دینی. ٹھیک ہے، کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 پیجز انہوں نے خالی چھوڑے ہیں 14 مارکس کے لیے. پھر لاسٹ کویسچن کیا ہے؟ مسلم کمیونٹی سے انہوں نے لے لیا یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، خاص طور پہ جو ایز ہز اسکرائبس، جو کاتبین وحی تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ آپ لکھیں کچھ کہ ان کے ویریس ٹاسک کیا تھے، یعنی وحی کو کس طرح سے وہ پریزرو کرتے تھے، لکھتے تھے. اور نیکسٹ کیا ہے؟ what are the benefits of the Quran being available to everyone on the internet. ٹھیک ہے، یہ وہی اس کی بات جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی کہ آج قرآن جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سب کو اویلیبل ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ پیپر 1 ہو گیا. اچھا، یہ ویریئنٹ 1 ہے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک تو او لیول کے پیپر جو ہے وہ سمر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فال میں ہوتے ہیں. ٹھیک، فال میں اور سمر میں. اب اس میں پھر آگے ویریئنٹس ہیں، یعنی کیمبرج نے ایسے کیا ہوا کہ زون کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا، اب اس سے بھی پیچھے چلے جائیں نا تو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے 3 کورسز ہیں. یہ جو کورس ہمارے ہاں چلتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے پاکستان میں، اس کا کوڈ ہے 2058. ایک اور اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے 2068.
وہ آپ نے کیمبرج سے نہیں اٹھانا، اس کا سلیبس بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی اور زون کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہے 2068. یہ جو کورس ہے یہ 2058 ہے، تو 2058 ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور تیسرا کورس بھی ہے اسلامک اسٹڈیز کا، خیر بہرحال. تو 2058 اس کا کوڈ ہے. اب اس میں دو ویریئنٹ ہیں، ویریئنٹ 1 اور ویریئنٹ 2، ٹھیک ہے. تو اب سمر میں بھی اور اسی طرح فال میں بھی پیپر ہوتے ہیں، 2 دفعہ پیپر ہوتے ہیں ان کے. تو اب جب 2 دفعہ پیپر ہوتے ہیں تو ویریئنٹ 1 کے آپ کہہ لیں اور ویریئنٹ 2 کے پیپر، ٹھیک ہے، یعنی اسلامک اسٹڈیز کے پہلی 2 پیپر ہیں، پیپر 1 پیپر 2، ٹھیک ہے. فال میں 2 پیپر ہوئے، 2 سمر میں ہوئے، 4 ہو گئے نا. تو یہ ویریئنٹ 1 کے 4 ہوئے، ویریئنٹ 2 کے بھی آپ کو 4 پیپر ملیں گے، اور ویریئنٹ 1 ویریئنٹ 2 میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ نے اگر پیپرز کو دیکھنا ہے تو اچھے سے تیاری اگر کرنی ہے تو ویریئنٹ 1 اور 2 دونوں کو دیکھ لیا کرے. خیر بہرحال یہ یہاں پہ آ گیا کوشچن نمبر جو ہے وہ ہمارے سامنے 5 آ گیا. اب دوسرا ہمارے سامنے پیپر ہے سیکنڈ پیپر، ٹھیک ہے. اس میں شروع میں تو وہی انسٹرکشنز ہیں کہ 4 کوشچنز جو ہیں ان میں سے جو آپ نے تیار کرنا ہے، لکھنے ہیں کوشچن 1 کا آنسر، کوشچن 2 کا، اور اس کے علاوہ 2 آنسر جو ہے وہ آپ نے دینے، ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے چلیں آپ یہ کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 1 آ گیا کہ چوز اینی 2 آف دی فالوئنگ حدیث، ٹھیک ہے. 2 حدیثیں ہیں، ایک تو یہ آ گئی جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلی بات کہے یا چپ رہے. دوسری کیا ہے، یہ حدیث آ گئی ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، بہترین کھانا وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہو. پھر المؤمنون کرجل واحد، تمام مومن ایک آدمی کی مانند ہیں، ایک شخص کی مانند ہیں. السائی علی الارملہ، مطلب وہی کہ بیواؤں کی اور مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. تو ان 4 حدیثوں میں سے آپ نے 2 کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کرنا کیا ہے، what Muslims believes, describe their teachings about what Muslim believes، یعنی ان کا تھیم لکھنا ہے، اور how Muslim can put these teachings into actions، ٹھیک ہے. وہی امپلیمنٹیشن کی بات آ گئی. تو یہ پہلا کوشچن آ گیا. 4 حدیثوں میں سے آپ نے 2 حدیثیں کرنی ہیں. یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے 2 پیجز جو ہے وہ خالی دیے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ آپ کا جو کوشچن آ گیا ہے اس حوالے سے، سیکنڈ ہمارا پارٹ تھا حدیث کے پیسیجز کے بعد پیپر 2 میں، وہ ہمارا تھا حدیث کی سائنسز کے حوالے سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ حدیث کی 3 کیٹیگریز، اس کو لکھیں. ساؤنڈ حدیث کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث. پھر حدیث حسن کیا ہوتی ہے، یعنی گڈ حدیث کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ویک حدیث یعنی ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ تو 10 مارکس کا ہے. پھر آگے کیا ہے، ان یور اوپینین وائی واز اٹ کنسیڈرڈ امپورٹنٹ ٹو کلاسیفائی حدیث انٹو صحیح، حسن اینڈ ضعیف. یہ امپلیمنٹیشن ہے، مطلب یہ کیوں کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا. تو کیوں جو ہے نا، ایک ہے کیا جو ہے وٹ جو ہے وہ آپ سے فرسٹ پورشن میں پوچھا جاتا ہے کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا نالج چیک کیا جاتا ہے. سیکنڈ میں کیوں، مطلب وائی، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے آپ نے بتا دیا یہ ہے. اب آپ بتائیں یہ ایسے ہی کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وہ آپ کی جو ہے وہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، انالیٹک ہے کہ نہیں. اچھا یہ سیکنڈ کوشچن ہو گیا. اس میں 14 مارکس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 3 پیجز وہ خالی چھوڑتے ہیں. پھر نیکسٹ کیا ہے، رائٹ اباؤٹ دا بیٹل آف برج، ٹھیک ہے، اینڈ دا بیٹل آف بوائے فاٹ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر. حضرت عمر کے زمانے میں 2 لڑائیاں لڑی گئیں، ان کے بارے میں آپ لکھیں، ٹھیک ہے. وائی واز وکٹری ان دا بیٹل آف بوائے سگنیفیکینٹ فار مسلم، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کیوں یہ سگنیفیکینٹ تھی. یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں 3 پیجز جو ہے وہ اس میں. پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ give an account of the main reason for the revolt against Usman's rules and the events of the rebellion in Medina. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، ان کے خلاف جو ہے وہ باغیوں نے ریوولٹ کیا تھا، تو اس کے جو ایونٹس تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان یور اوپینین، آپ کی اوپینین کیا ہے، وٹ واز دا موسٹ سیریس کانسیکوینس آف عثمان اسیسینیشن، یعنی حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے کیا کانسیکوینسز جو ہے وہ سیریس کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی کیا اوپینین ہے. نیکسٹ یہ کیلیفیٹ میں سے اس نے 2 سوال اٹھا لیے، کیلفس میں سے. نیکسٹ اس نے پلرز آف اسلام میں سے سوال اٹھایا، آرٹیکلز میں سے نہیں دیا. تو یہ وہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، جو پیپر سیٹر ہے. فرائیڈے پریئر
از آف اسپیشل امپورٹنس ٹو مسلم ڈسکرائب، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کیا ہے، وٹ آر دا بینیفٹس آف پریئنگ ان اے کانگریگیشن، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ فوائد لکھ سکتے ہیں کہ جی آپ سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے آپ کے پیپرز. اچھا، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ ویریئنٹ 1. تو ویریئنٹ 2 کے پیپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ خیر ابھی میں لمبا ہو جائے گا. یہ ویریئنٹ 2 کے پیپرز ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے کیمبرج کی، اس سے میں نے جو ہے وہ یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ وہ آپ کا پیپر چیک کیسے کرتا ہے. اس کو ضرور دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس کو ضرور دیکھیں. یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کو کیمبرج کی ویب سائٹ سے جو مل جائے گا. یعنی یہ 14 مارکس ہیں نا، جیسے دیکھیں یہاں اس نے پورا جو ہے وہ اس کا بریک اپ کیا ہوا ہے. کویسچن نمبر 1 4 مارکس ہیں، ٹھیک ہے. اور کویسچن نمبر 2 سے 5 کے جو ہے وہ 8 سے جو ہے وہ 10 مارکس ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو 4 مارکس ہیں، 4 میں سے 4 کب ملیں گے، اور 10 میں سے جو ہے وہ 10 کب ملیں گے یا 8 کب ملیں گے. تو یہ سارا اس نے آگے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کہ جب آپ کا آنسر ویل اسٹرکچرڈ ہوگا، کلیئر ہوگا، کمپریہنسو ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کے 8 سے 10 مارکس آ سکتے ہیں، کب آپ کے 5 سے 7 مارکس آ سکتے ہیں، کب آپ کے 3 سے 4 مارکس آئیں گے، اور کب آپ کے 10 میں سے 1 سے 2 مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ پھر اس نے 2 جو ہے وہ لرننگ آبجیکٹس وہ بھی اس نے ذکر کیے ہیں. پہلا جو آؤٹ کم آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ریکال وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی اس جو آپ کا سلیبس ہے اس کو آپ نے کتنا یاد کر پائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ نے جو مناسب پورشن ہے اس کو سلیکٹ کر کے پریزنٹ کیا ہے کہ نہیں. 68% تو آپ کا یہی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ کتنا آیا آپ کو سلیبس جو ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک آپ نے اس کو ریکال کتنا کر پائے ہیں. 68% پیپر آپ کا اس کے گرد گھومتا ہے، اور 32% آپ کا پیپر جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کتنا کیا ہے. اچھا، یہ اس کا تھریش ہولڈ ہے جون 2022 کا، ٹھیک ہے. تھریش ہولڈ جو بنا ہے یہ A*+ میں، یہ گریڈز ہیں، ای گریڈ ہے، ڈی گریڈ ہے، سی ہے، بی ہے، پھر اے ہے، پھر A* ہے. تو 59 پہ بنا ہے. ویریئنٹ 1 میں 59 پہ بنا ہے، ویریئنٹ 2 میں جو ہے وہ 62 پہ بنا ہے. دونوں پیپرز کا یہ پیپرز کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ان کے کوڈ ہے، ٹھیک ہے. 11 اور 21 اور 12 اور 22 پیپر 1 اور پیپر 2. تو 59 اور 62 پہ جو ہے وہ تھریش ہولڈ بنا ہے. یہ اگر آپ کو میں بڑا کر کے یہ دکھا دوں، یہ تھریش ہولڈ بھی میں نے کیمبرج کی اس سے لیا ہے. یہ پچھلے والا بھی، اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں. یہ ابھی جو میں نے سلائیڈ پیچھے والی دکھائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. خیر بہرحال اس کو بچے دیکھیں تفصیل سے. اور تھریش ہولڈ سے مراد یہ ہے جن لوگوں نے کوئی او لیول کے سسٹم سے اس طرح سے مطلب اسٹڈی نہیں کیا، تو ریلیٹیو مارکنگ ہوتی ہے جس میں وہ بچوں کو جو ہے وہ مارجن اس طرح سے دیتے ہیں کہ ریلیٹیو مارکنگ کرتے ہیں. اور ریلیٹیو مارکنگ میں سب سے ٹاپ پہ جس کے مارکس ہوتے ہیں پھر اس کے اعتبار سے جو ہے وہ پھر گریڈز بنتے ہیں، اس کے اعتبار سے گریڈ بنتے ہیں. یعنی 90% مارکس کسی کے آتی ہی نہیں ہے. تو اگر میکسیمم مارکس ہی جو ہے وہ بچے، سب سے زیادہ مارکس جس بچے نے لیے ہیں وہ 59 ہے یا 62 ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ گریڈنگ وہاں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے تھریش ہولڈ کا. خیر بہرحال تو یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے انٹروڈکشن کروائی ہے، خاص طور پہ جو سلیبس ہے او لیول کا اسلامک اسٹڈیز کا، اور پھر اس کی جو پیپر سیٹنگ ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ اس کی پیپر کی جو مارکنگ سکیم ہے اس کے حوالے سے. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. میں بھی بس بول بول کے تھک گیا ہوں. بس لیکچر ذرا زیادہ لمبا ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، بولنا بھی وہ منہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ سے ملتے ہیں، اور اب ہم باقاعدہ پیپر 1 کے سلیبس سے جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے ایک ترتیب کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.